ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي كان معي في الجنة، أو كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، ماہ ربیع الاول کی ساعتیں آ چکی ہیں. یہ وہ ماہ مبارک اور ماہ مقدس ہے جس مہینے میں تاریخ کا چاہے جو بھی اختلاف ہو، لیکن مہینہ متعین ہے کہ اسی مہینے میں سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا. دنیا میں اسی ماہ مبارک میں آپ تشریف لائے. آپ کی ذات گرامی، آپ کا وجود، آپ کی ہستی سارے مسائل کا، ساری پریشانیوں کا حل ہیں. آپ کا چہرے انور ایک مرتبہ کوئی دیکھتا ہے اس کے سارے غم کافور ہو جاتے ہیں. آپ کا نام لیتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. آپ پر درود پڑتا ہے، چین آتا ہے، راحت آتی ہے، مزے آتے ہیں. صبح صادق کی کرنیں اس سرزمین پر جب پڑتی ہیں اور اطلاع دیتی ہیں کہ رات کی تاریکی چھٹ گئی اور صبح کی روشنی نمودار ہونے والی ہے، ایک گھریلو خاتون کو سب سے بڑی فکر یہ ہوتی ہے کہ آج صبح میں کیا پکا جائے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ صبح ہونے کے بعد دوپہر کی فکر، دوپہر ہونے کے بعد شام کی فکر. جمعرات کا دن چڑھتا ہے، مغرب ہوتی ہے، ایک فکر مند اور درد مند خطیب کے بھی فکریں جوان ہوتی ہیں. کل جمعہ ہے، کس بات پر
اور کس عنوان پر، کس موضوع پر بات کی جائے۔ ماہ ربیع الاول، جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وجود میں آئی، آپ پیدا ہوئے، تولد ہوئے، رہتی دنیا تک جیسے اور لوگوں کے مسائل کا حل آپ کی ذات گرامی میں ہے، تو ایک خطیب کے مسئلے کا اور اس کے عنوان کا، موضوع کا بھی حل آپ کی پیدائش سے حل ہو گیا۔ ایک نیا عنوان، نئی سمت، ایک نئی جہت، ایک نیا راستہ خطیب کو مل گیا، ورنہ دسیوں گھریلو خواتین سے زیادہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ کس عنوان کا انتخاب کیا جائے، کس موضوع کا انتخاب کیا جائے۔ الحمدللہ ماہ ربیع الاول جو آپ کی ذات گرامی کی وجہ سے مقدس ہو گیا، متبرک ہو گیا، بابرکت ہو گیا، اللہ نے میرا اور آپ کا حل بھی اس میں نکال دیا۔ ایک مرتبہ اور ہماری محبت رسول کی بیٹری کو ریچارج کرنے کا اللہ نے ہمیں موقع فراہم کر دیا۔ ربیع الاول ہماری زندگیوں میں پہلی مرتبہ نہیں آیا جو ہم ایسے اجنبی کی طرح اس کا استقبال کریں۔ گزشتہ سال بھی آیا، پیوستہ سال بھی آیا، ہماری زندگیوں میں بار بار یہ ماہ مبارک، ماہ مقدس آیا۔ ہم نے اس میں خطیبوں کو پرکھا، مقرروں کو جانچا، نعروں کو سنا، جلسوں کو دیکھا، جلوس کا معائنہ کیا۔ ہر مہینے کی طرح یہ آیا اور رخصت ہو گیا۔ ہم نے اپنی زندگی میں اس مہینے سے کوئی سبق نہیں لیا اور کوئی درس نہیں لیا۔ ماہ ربیع الاول چیختا رہا، چلاتا رہا، لوگوں یہ مہینہ آقا کی سیرت کو اجاگر کرنے کا ہے، اپنے دل و دماغ میں، اپنی زندگی میں آقا کے اسوے کو اپنانے کا ہے۔ ہم بیرونی مقرر بلائے، داخلی مقرروں سے ہم نے خطبے سنے، مزے لوٹے، رات کے 2 بجے تک، 2:30 تک جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتا رہا۔ اسی دن ہم نے فجر کی نماز ناغا کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم سننے کے ہیں، کام سے سننے کے ہیں، سنت کے نہیں ہیں۔ آقا کی وہ محبوب ترین نماز جس کو آپ نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسی رات بیان سن کر تہجد، فجر، اشراق چھوڑ کر ہم نے ثابت کر دیا کہ ہم نام کے سنی ہیں، اہل سنت والجماعت نہیں ہیں۔ حضرات آپ دیکھتے ہیں بڑی تیز رفتاری کے ساتھ زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ٹی وی حلال سمجھ کر دیکھتے ہوں یا حرام سمجھ کر، سنیما مرضی سے دیکھتے ہوں یا جبری طور پر، ڈراموں سے اور کہانیوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے، یا یہ کہ حالات حاضرہ پر نگاہ رکھنے کے لیے، ایک بات ہمیں اچنبھے میں ڈالتی ہے، ہمیں چونکا دیتی ہے۔ لباس کے معاملے میں، ڈائلاگ کے معاملے میں، گانوں کے معاملے میں، میوزک کے معاملے میں، اگرچہ مثال گندی ہے، سوچنے سمجھنے کے لائق ہے کہ بہت تیز رفتاری کے ساتھ ان میں تبدیلیاں آئی ہیں۔ لباس کی تراش خراش کرنے والوں نے یہ حلال ہے حرام ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں، ایسے ایسے فیشن والے لباس بنائیں، جوتے بنائیں، آنکھیں دیکھ کر متحیر رہ جاتی ہیں، دل و دماغ سے دور رہ جاتا ہے
عجیب و غریب قسم کے لباس کے نمونے، عجیب و غریب قسم کے ڈائلاگ، گانے، فلمی کہانیاں، اور مسلمانوں کی ایمانی حالت کو دیکھیں، اسلامی حالت کو دیکھیں. اہل باطل کے راستے میں ہمالیہ کی چوٹی کو انہوں نے چھو لیا، آسمان کی بلندیوں کو پا لیا. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں حضرت عبداللہ، حضرت بی بی آمینہ، ان کے تذکرے ہوں، معراج کا واقعہ ہو، سیرت طیبہ کو آئینہ بنا کر موجودہ حالات کو اس میں دیکھ کر اپنے میں ہم کیا تبدیلی لا سکتے ہیں، کیا بدلاؤ لا سکتے ہیں. دور دراز تک آپ دیکھیے رٹی رٹائی تقریریں اور گھسے پٹے اقوال. یقیناً نجات اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے. ہم یہ نہیں کہتے وہ اقوال گندے ہیں یا ان میں نجات نہیں ہے، لیکن جو انداز ہے اور جو قرینہ ہے، جو سلیقہ ہے بیان کرنے کا، لگتا یہ ہے کہ اس میدان کے اندر ہم ترقی کرنا ہی نہیں چاہتے. ہم نہیں چاہتے ایک نئی سمت ملے، نیا راستہ ملے، نئی جہت ملے. اور آقا کی زندگی تو اسوہ ہے. آپ کونین کے نبی ہیں، آپ سید الانس ہیں، سید الجن ہیں. آپ نہ کسی زمانے کے لیے، نہ کسی علاقے کے لیے، نہ کسی وقت کے لیے، نہ کسی خاندان اور قبیلے کے لیے. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو میں سب کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. قرآن شروع ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین. وہ عالموں کا رب ہے، مسلمانوں کا نہیں، زمین والوں کا نہیں، آسمان والوں کا نہیں، عرش و کرسی والوں کا نہیں، ماننے والوں کا نہیں. الحمدللہ رب العالمین، تمام عالم کا وہ رب ہے. آقا کو کہا گیا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ جیسے رب وہ دونوں عالم کا ہے، آپ دونوں عالم کے لیے باعث رحمت ہیں. خاندان قریش کے لیے، مکۃ المکرمہ اور مدینہ طیبہ کے لیے نہیں، جیسے وہ رب العالمین ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں. ہم سوچنا نہیں چاہتے، سمجھنا نہیں چاہتے، ہم ترقی کرنا نہیں چاہتے، ہم کچھ پانا نہیں چاہتے. کریں گے، عنوان لائیں گے کیا؟ اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے پھیلا؟ ایک آنے والا فرد میکسی پہن کر ہے مرد، لیکن لباس عورتوں کا ہے، لیڈیز کا ہے. تو آپ اس کے لیے سوال کریں گے یہ مرد ہے یا عورت؟ یا جب آتا ہے درمیان میں جنس دونوں الگ ہوتی ہے. یہ پتھر ہے یا مٹی؟ پتھر کی جنس اور ہے، مٹی کی جنس اور ہے. یہ پیتل ہے یا سونا؟ پیتل اور ہے، سونا اور ہے. یہ چاندی ہے یا المونیم ہے؟ المونیم اور ہے، چاندی اور ہے. یہ مرد ہے یا عورت؟ مرد اور ہے، عورت اور ہے. تو عنوان دیا یہودیوں نے، نصارہ نے، عیسائیوں نے. اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے پھیلا؟ کیا مطلب؟ یا تو قلم سے پھیلا یا تلوار سے پھیلا. اور میڈیا کے ذریعے سے وہ وبا پھیلائی، وہ انجیکشن دیے، وہ گلوکوز چڑھایا، وہ ذہن دیا کہ صاحب آپ کے نبی تو رحمت للعالمین ہیں. میں آپ کو اس ماہ ربیع الاول کے صدقے میں سیرت طیبہ کا وہ پہلو
جسے عوام تو عوام، خواص علماء اہل مدارس نے جس کو فراموش کر دیا، جس کا نام لیتے ہوئے کپ کپی طاری ہوتی ہے، اور جس کا تصور کرتے ہوئے انسان کا کلیجہ کام جاتا ہے۔ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پھیلائی ہوئی وبا کا شکار اہل علم ہو گئے، مبلغین ہو گئے، دائی ہو گئے، خطیب ہو گئے، ائمہ ہو گئے۔ کسی امام سے پوچھو اسلام تلوار سے پھیلا یا قلم سے؟ الحمد للہ، نبی ظالم تھے، اسلام تو قلم سے پھیلا، اخلاق سے پھیلا نبی کے۔ نبی فتح مکہ کے موقع پر آپ نے دشمنوں کو معاف کر دیا، آپ نے کانٹے ڈالنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا، آپ نے اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا۔ اسلام اخلاق سے پھیلا نبی کے، کوئی شک نہیں ہے، یہ نبی کی سیرت کا ایک پہلو ہے۔ نبی کا چہرہ، نبی کے جسم اثر کا ایک حصہ، نبی کے ہاتھ ایک حصہ، نبی کے پیر ایک حصہ، نبی کا دن ایک حصہ، نبی کی رات ایک حصہ، نبی کا مصلی سیرت، نبی کا منبر سیرت، نبی کا محراب سیرت، نبی کی ازدواجی زندگی سیرت، نبی کی غار ثور کی تنہائی سیرت، نبی کی غار ہرا کی تنہائی، اور غار ہرا میں آپ کا رہنا ایک سیرت، آپ کا کھانا ایک سیرت، تلوار بھی ایک سیرت، قلم بھی ایک سیرت، اخلاق بھی سیرت، اسوہ بھی سیرت، بدر بھی سیرت، حنین بھی سیرت، تبوک بھی سیرت، احد بھی سیرت، اور شعیب ابی طالب کے اندر قید ہونا بھی سیرت، طائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھانا بھی سیرت، مجنون کہا جانا بھی سیرت، ساحر کہا جانا بھی سیرت، کاہن کہا جانا بھی سیرت۔ دھوکہ دیتے ہیں لوگ کہ نبی کے سیرت کے ایک حصے کو بیان کر کر عوام کو بے وقوف بناتے ہیں کہ نبی رؤوف الرحیم تھے، یقیناً تھے۔ آپ نے مجھے دیکھ لیا جمعہ میں چیختے چلاتے، نائن بلاک کا خطیب خطبہ دیتا ہے، کبھی کھانا کھاتے ہوئے، بیت الخلا جاتے ہوئے، مولانا کی زندگی کا حصہ ہے، خطیب کی زندگی کا حصہ ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں، بیت الخلا نہیں جاتے، کھانا نہیں کھاتے، سوتے نہیں، ازدواجی تعلقات نہیں، تو جیسے ایک انسان کی زندگی پر ایک تہمت ہے، جو لوگ آج آقا کی زندگی کی سیرت کے ایک پہلو کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا آپ کی سیرت کے اس پہلو کے علاوہ اور کوئی سیرت کا پہلو نہیں، یہ نبی کی سیرت کے ساتھ دھوکہ ہے، دھوکہ دیتے ہیں۔ آقا کی سیرت بدر میں بیان کرو، ہے کوئی بیان کرنے والا؟ آقا کی سیرت احد کی بیان کرو، جہاں آقا پر سورہ بقرہ نازل ہوا، آقا پر سورہ فاتحہ نازل ہوا، سورہ علق نازل ہوا، سورہ محمد نازل نہیں ہوا۔ سورہ محمد کا دوسرا نام سورہ قتال ہے، جنگ کرنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ سورہ انفال نازل ہوا، انفال کے معنی کفار سے جنگ کر کر جو مال ملتا ہے اور جو غنیمت، مال غنیمت ملتا ہے، اس کے معنی نفل کے ہیں اور اس کی جمع انفال کے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ بہت زیادہ حصہ نبی کے پہلو میں رہتی ہیں، نبی کے ساتھ رہتی ہیں، بتلائیے کہ نبی کی سیرت کیا ہے؟ فرمایا کان خلقہ القرآن، نبی کی سیرت، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ قرآن میں سورہ توبہ ہے نہیں ہے؟ سورہ توبہ میں کیا بیان کیا گیا؟ برات من اللہ ورسولہ، ان کافروں مشرکوں کی طرف سے اللہ کے رسول کی برات ہے۔ یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، اے نبی آپ مومنوں کو جہاد پر اکسائیے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا تقرؤون القرآن، کیا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کان خلقہ القرآن، قرآن جو کہتا ہے نبی وہ کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ،
انفال کیا ہے؟ نبی نے بدر میں دکھایا، احد میں دکھایا، تبوک میں دکھایا، حنین میں دکھایا، نبی نے غزوات میں دکھایا۔ حدیث پاک کی کوئی کتاب، کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الصوم، کتاب الزکات، کتاب الحج، زکات کا بیان، روزے کا بیان، عمرے کا بیان، حج کا بیان، طہارت کا بیان، ایمان کا بیان، علم کا بیان، کوئی علماء کلال حدیث کیا ہے؟ آقا کا قول و عمل ہے نا۔ حدیث آقا کے قول اور آقا کے عمل کو کہتے ہیں۔ کوئی حدیث کی کتاب کتاب المغازی اور کتاب الجہاد سے خالی ہے؟ مغازی کے کیا معنی، جہاد کے کیا معنی، کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ کتنے مساجد کے خطبات جمعہ میں صلاۃ کا بیان، نماز کا، روزے کا، زکات کا، اخلاق کا، اسوے کا، مکی زندگی کا، ہجرت کا، معراج کا، کتاب المغازی کہاں گیا؟ سورہ انفال کہاں گیا؟ سورہ محمد کہاں گیا؟ سورہ توبہ، یہ سورہ توبہ اللہ کے قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ سورہ انفال ہے یا کیوں؟ ڈر کیا ہے؟ یہودی بن گئے، تؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض صورتوں کو لے لیا اور بعض صورتوں کو چھوڑ دیا۔ یہ ماجرا تو نہیں ہے۔ تراویح میں سورہ انفال پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ سورہ برات، سورہ توبہ پڑھی جاتی ہے نہیں پڑھی جاتی؟ کلام پاک کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم ذالک الکتاب، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 113 سورتوں کے شروع میں بسم اللہ ہے، اور محدثین مفسرین فرماتے ہیں کہ جیسے سورت اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، سورت کا نام اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور سورت کے ساتھ بسم اللہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا۔ سوال یہ کہ کلام پاک کے 10ویں پارے میں سورہ توبہ سے پہلے کیا جبرائیل سے بھول ہو گئی تھی، یا آقا نے بسم اللہ امت کو دینا بھول گئے تھے، یا یہ کہ کلام پاک کے لکھنے والوں نے سورہ توبہ سے پہلے بسم اللہ لکھنا بھول گئے تھے؟ کیوں نہیں ہے بسم اللہ ہر سورت سے پہلے بسم اللہ؟ اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ، ایک شروع میں اور بیچ میں جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط ہے، اور سلیمان اس خط کو اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے جو رحمان اور رحیم ہے۔ کیا ہوا تھا، کیا ماجرا؟ مفسرین فرماتے ہیں سورہ توبہ کے اندر جہاد کا بیان ہے، قتال کا بیان ہے، کافروں مشرکین سے مڑبھیڑ کرنے کا بیان ہے، قتل کو کاٹ پھینکنے کا بیان ہے، کفر کو کاٹ پھینکنے کا بیان ہے، شرک کو کاٹ پھینکنے کا بیان ہے، اور اس سرزمین کو اللہ کی نافرمانی سے پاک کرنے کا بیان ہے، کیونکہ اس میں قتال ہے اور اللہ کی شان رحمان و رحیم ہے، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ ادباً اپنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا استعمال یا نہیں کیا۔ یہ سیرت کہیں سنی آپ نے؟ پاکستان سے علماء آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، مرکز سے آتے ہیں، یہ نبی کی سیرت ہے یا نہیں؟ نبی کی سیرت کا پہلو یا نہیں؟ جہاں نبی رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں، سخی ہیں، جواد ہے، جیسے اللہ کے مشہور 99 نام ہیں، نبی کے بھی مشہور 99 نام ہیں۔ ہمارے مفسرین نے نہیں کہا کہ نبی کا ایک نام مقاتل بھی ہے، نبی کا ایک نام مجاہد بھی ہے؟ اس کی تشریح کبھی آئی؟ یہ خیانت نہیں ہے کیا؟ کلام پاک کی 6686 آیتوں میں میں 6 آیتوں کو چھوڑ دوں، 66 آیتوں کو چھوڑ دوں اللہ کے قرآن کے ساتھ، یہ مذاق نہیں ہے۔ نبی کے سب نام بیان کیے جائیں اور نبی کے مقاتل ہونے کا نام نہ بیان کیا جائے، مجاہد ہونے کا نام نہ بیان کیا جائے، نبی کے غازی ہونے کا نام نہ بیان نہ کیا جائے، یہ نبی کی سیرت کے ساتھ گستاخی نہیں ہے، بے ادبی نہیں ہے؟
نبی کے مصلی کو بیان کیا جائے، نبی کے محراب کو بیان کیا جائے اور نبی کے سپہ سالار ہونے کو نہ بیان کیا جائے، یہ نبی کے سیرت کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ نبی کی ازدواجی زندگی کو بیان کیا جائے اور نبی کی میدانی زندگی کو نہ بیان کیا جائے، یہ نبی کی زندگی کے ساتھ خیانت نہیں ہے؟ مسلمانوں، زمانہ بہت ترقی کر کے آگے بڑھ گیا ہے، ہر فیلڈ کے اندر، تعمیرات کی فیلڈ کے اندر، لباس کی فیلڈ کے اندر، کھانے پینے کی فیلڈ کے اندر، دکانوں میں ایک نئی سوچ، ہم نہیں کہتے کہ آپ نئی چیز کو اسلام میں داخل کریں، کلو بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہم نہیں کہتے، کم سے کم جن سنتوں کو ہمارے بڑوں نے یا ایک ہمارے اپنوں نے زندہ دفن کر دیا، اس کو اجاگر تو کرو۔ مسلمانوں، اتنا تو کر سکتے ہو، اللہ کے لیے اتنا تو کرو۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سورہ محمد پر عمل کرتے ہوئے ڈیوٹی چھوڑ کر حضرت حنظلہ کی طرح بیوی سے ملاقات کر کر غسل کیے بغیر میدان میں آ کر آپ جو ہے قتال کر، ہم کوئی عالم یہ نہیں کہتا۔ ہندوستان کے حالات اس کے اجازت دیتے ہو نہ دیتے ہو، دارالعلوم دیتا ہو نہ دیتا ہو، ندوہ دیتا ہو نہ دیتا ہو، لیکن سورہ توبہ پڑھنے سے کون منع کرتا ہے؟ نبی کے بدر کے تذکرے سے کون منع کرتا ہے؟ کیا ہندوستان کا قانون منع کرتا ہے؟ ہندوستان کا لا منع کرتا ہے؟ کیوں نہیں بیان کیا جاتا نبی کے بدر کو؟ کیوں نہیں بیان کیا جاتا نبی کے غزوات کو؟ کیوں نہیں تشریح کی جاتی کتاب المغازی کو؟ کیوں نہیں تشریح کی جاتی کتاب الجہاد کو؟ کیوں نہیں آیتوں کی تشریح کی جاتی؟ یا ایھا النبی قل حرض المؤمنین علی القتال یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض ارضیتم بالحیاۃ الدنیا۔ کیا ہے ترجمہ؟ پڑھنا منع، ترجمہ کرنا منع۔ ایسا دنیا میں کوئی قانون نہیں کہ کسی مذہب کے ماننے والے ان کی مذہبی کتاب کا مطالعہ نہ کرے، ترجمہ نہ کرے، تشریح نہ کریں۔ کیا ہے ترجمہ؟ کیا ہے ترجمہ؟ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم۔ اے نبی، جہاد کیجیے آپ کافروں کے ساتھ۔ ان آیتوں کے پڑھنے سے کیا ایمان تازہ نہیں ہوتا؟ جذبہ جہاد بیدار نہیں ہوتا؟ نماز فرض ہے کب؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اب ہم عصر کی نماز پڑھیں تو کیا عصر کی نماز قبول ہوگی؟ فقہا کہیں گے وقت کے آنے پر عصر کی نماز ہوگی، وقت کے آنے پر مغرب کی نماز ہوگی۔ نماز کی طرح، روزے کی طرح، حج کی طرح، زکات کی طرح، توحید کی طرح یہ بھی منزل من اللہ فریضہ ہے، یہ بھی 425 کلام پاک کی غزے کی آیتیں ہیں، جہاد کی آیتیں ہیں، فرضیت ان کی اسی طرح ہے جیسے نماز روزے کی فرضیت۔ لیکن جب وقت آئے گا تو کریں گے، یہ بات اور ہے۔ مانو، تذکرے کرو، نماز فرض ہے بالغ پر، لیکن حدیث پاک میں سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 7 سال کی عمر ہو، مروا صبیانکم بالصلاۃ اذا بلغوا 70، جب وہ 7 سال کے ہو جائیں نماز کا حکم دو، 9 سال کے ہو جائیں نہ پڑھیں، ڈنڈا لے کر مارو۔ ارے صاحب، نہ 7 میں کوئی ملک میں بالغ ہوتا ہے بچہ، نہ 9 میں بالغ ہوتا ہے۔ بالغ تو 11 میں ہوگا، 12 میں ہوگا، 15 میں ہوگا، 18 میں ہوگا، 7 میں تو دنیا کے کسی ملک میں بالغ نہیں ہوتا، 9 میں دنیا میں کسی ملک میں مرد بچہ بالغ نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے بعد اب سے تیاری کرے گا، بالغ ہونے کے بعد نماز پڑھنے کے لائق ہوگا۔ حدیث پاک میں غزوہ ہند کی بشارت ہے، کوئی مانے نہ مانے، ہندوستان کے چپے چپے میں
اسلام کا علم، اسلام کا پرچم لہرائے گا، کفر کا خاتمہ ہوگا، شرک کا خاتمہ ہوگا۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غزوہ ہند کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ حدیث جھوٹی نہیں، جیسے نماز کی حدیث، روزے کی حدیث، زکات کی حدیث، تبلیغ کی حدیث، چلے کی حدیث، ایسے ہی غزوہ ہند کی بشارت ہے، یہ بھی ایک حدیث ہے۔ آپ نے کہا ہوگا فَيَكُونُ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، پورے عالم کے چپے چپے میں ایمان اسلام داخل ہوگا۔ لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا اسقله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذليل، پورے گھر گھر میں، بیابان میں، پہاڑوں میں اور غاروں کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ داخل ہوگا۔ ماننے والا عزت سے مانے گا، نہیں ماننے والا جوتیوں سے مانے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، کتاب العلم کی طرح، کتاب الصلاۃ کی طرح، کتاب الزکات کی طرح۔ اس کا انکار کفر تو اس کا انکار بھی کفر ہے۔ اسے ماننا ایمان، اسے بھی ماننا ایمان ہے۔ کلیجہ چاہیے، ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے۔ میڈیا نے وہ تاثر دیا، جہاد گالی، داڑھی گالی، کل وہ کہیں گے کہ شادی گالی، زنا کرو گے، بیٹیوں کو رنڈی خانوں میں توڑو گے، وہ کل زمزم کو گالی دیں گے، تو شراب کی بوتلوں سے مکان سجاؤ گے، کل وہ پگڑیوں کو گالی دیں گے، ہیٹ پہنو گے، انگریزوں کے طور طریقے اپناؤ گے۔ ہم نے بتایا کہ ایمان مجمل اور ایمان مفصل کی جزئیات کے اندر یہ بات ملا لو، اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر، اللہ کے فرشتوں پر، اور اس بات پر ایمان کے میڈیا جھوٹا ہے۔ یہ بات بار بار میں دہراؤں گا اور اس وقت تک دہراؤں گا جب تک تمہارا ایمان نہ بنے، تمہارا یقین نہ بنے۔ کسی مسلمان سے پوچھو یاسر عرفات تو کہے گا رحمت اللہ علیہ، صدام کہے گا رحمت اللہ علیہ۔ یاسر عرفات فلسطینوں کا قاتل، یہودی ایجنٹ، جس نے فلسطینی مسلمانوں کے رازوں کو امریکہ تک پہنچایا۔ میڈیا نے اسے مجاہد کے طور پر پیش کیا، مسلمانوں کے ہمدرد کے طور پر پیش کیا، صدام کو مسلمانوں کے ہیرو کی شکل کے اندر پیش کیا۔ اس زمانے کے اندر ایک اسلامی یونیورسٹی نہیں، پیران پیر رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کے اندر بینڈ باجا ہوتا تھا، میوزک سسٹم استعمال کیا جاتا تھا، مدرسوں کا وجود اس نے ختم کیا، اذانوں پر پابندی لگائی، جمعہ پر سرکاری ملازموں پر پابندی لگائی، یا تو جمعہ اپناؤ یا نوکری اپناؤ، اگر جمعہ لینا ہے نوکری چھوڑنا پڑے گا۔ یہ میڈیا کا زہر ہے۔ مسلمانوں نے اپنے بچوں کا نام صدام رکھا اس میڈیا سے متاثر ہو کر۔ میں کہتا ہوں ایمان مجمل، ایمان مفصل کا جز بناؤ، کہ میڈیا جھوٹا ہے، میڈیا بدماش ہے۔ ہمارے علماء نے، ہمارے بڑوں نے جب جہاد کی تشریح نہیں کی، جہاد کا عنوان نہیں اٹھایا، نبی کی سیرت کے اس چمکتے ہوئے پہلو کو، نبی کی سیرت کا سب سے بلند پہلو ہے یہ، اور کیسے پیش کرتے ہیں نبی کی سیرت میں سب سے بلند پہلو؟ نبی نے کانٹا ڈالنے والے کو معاف کر دیا، نبی نے اوجھڑی ڈالنے والے کو معاف کر دیا، فتح مکہ کے موقع پر نبی لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم ہے یہ پہلو، اور نبی کے اس پہلو کو کون بیان کرے گا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد صحابہ کرام کو جمع کر کر فرمایا کون ہے جو ہے وہ اشرف ایک یہودی ہے، اس کا سر لا کر میرے قدموں پر رکھے گا۔ یہ نبی کی سیرت نہیں، جو آپ کو گالیاں دیتا تھا، آپ کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا،
کیا نبی کی سیرت کا یہ پہلو نہیں کہ ابو لہب کے بیٹے کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ شیر آ کر اس کو کھا لے گا؟ طائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر رحمت کی دعائیں کرنے والے آپ نے شیر کے مسلط ہونے کی بددعا کیوں کی؟ کیا یہ واقعہ پیش نہیں آیا کہ جب سفر میں یہ لوگ گئے تھے شیر نے سب کو سونگا اور ابو لہب کے بیٹے کو سونگ کر اٹھا کر لے جا کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ترک سے اڑا دیے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ، بات غلط ہو پیش کرو انعام کے ساتھ، اور آپ کا ممنون کرم ہوں گا میں، آپ کی جوتیاں سر پر رکھوں گا۔ کیوں ٹھٹا کرتے ہو قوم کا؟ کیوں ٹھٹا کرتے ہو ملت کا؟ کیوں نبی کی سنت کا مذاق اڑاتے ہو، سیرت کا مذاق اڑاتے ہو؟ دنیا کے منبر و محراب سے بریلی ہو، دیوبندی ہو، عربی ہو، اجمی ہو، ترکی ہو، ہندی ہو، فارسی ہو، کیا یہ منبر رسول پر نگاہ نہیں لگائی جاتی؟ ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، ابو بکر جیسا اللہ نے میری امت میں کوئی رحم دل ہی نہیں بنایا۔ سنا نہیں سنا آپ نے؟ کائنات میں آقا نے جب سند دے دی، آقا نے تمغہ دے دیا، مڈل دے دیا، میرے اللہ کی قسم، میرے رب کی قسم، نہ پیدا ہوا کائنات میں ابو بکر جیسا رحم دل، نہ قیامت تک اس کی نظیر کوئی آ سکتا ہے۔ آقا نے کہہ دیا تو کہہ دیا، انکار کرنے والا جہنمی کتا ہوگا۔ یہ قول آقا کا ہے، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ابو بکر ہے، سب سے زیادہ نرم دل۔ بدر کے قیدی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آقا نے مشورہ لیا، مشورہ لینا آقا کی سنت، کیا کیا جائے؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ان کے سر قلم کر دیں، جلالی مزاج کا، اور جو آدمی رشتہ دار ہے اپنے رشتہ داروں کا سر قلم کرے، میں اپنے رشتہ دار کا سر قلم کروں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی اسلام کی جنگ ہے، عفو اور درگزر سے کام لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ اور ہم امتی بھی امتی ابو بکر راستے سے گزر رہے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اتنی جلالی انداز میں کلام پاک کی تلاوت کر رہے تھے کہ مدینہ طیبہ کے شیطان کی کپ کپی طاری ہو گئی تھی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، بالکل دھیمی انداز میں، جمالی انداز میں، فرمایا عمر کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ میری تلاوت سے میں شیطانوں کے کوڑے مار رہا تھا۔ صدیق کیا کر رہے تھے؟ فرمایا میں اس کو سنا رہا تھا جو دل کی بات پہلے ہی سے سنتا ہے، مجھے بلند پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میری بات کو کہنے سے پہلے دل کی منشا کو جانتا ہے۔ یہ دونوں کے انداز سے ان کی سیرت اور ان کی سوانح عمری اور ان کی حیات طیبہ میں قدم قدم پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحم دل کے کارنامے، یہی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو آقا نے خطاب دیا، ارحم امتی بھی امتی ابو بکر، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں جب ایمان الاسلام کو قبول کیا بدر کے معرکے کے اندر سے، فرمایا ابا حضور آپ میدان جنگ میں مخالف سندھ سے مسلمانوں کی طرف سے آئے تھے، میں ابو جہل کی پارٹی کی طرف سے آیا تھا، کئی مرتبہ میری تلوار اٹھی اور اس تلوار کے نیچے آپ کا سر مبارک آیا، لیکن آپ کے چہرے کو دیکھ کر آپ کی شفقت فکری یاد آ گئی، آپ کی محبت یاد آ گئی، میں نے رحم و کرم کا معاملہ کیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے وہ کفر کی بات تھی اور دین کی بات یہ ہے کہ اگر ابو بکر کے تلوار کے نیچے تو آتا تو ابو بکر تیرے سر کو قلم کر دیتا، یہ ایمان کی بات ہے۔ کوئی صدیق اکبر کے رحم دلی کے کارناموں کو بیان کرے اور یہ نہ بیان کرے کہ وہ بیٹے کو مارنے کے لیے بدر میں تیار ہو گئے تھے، وہ صدیق اکبر کی سیرت کے ساتھ خیانت کر رہا ہے۔ خلافت مسلمہ کے دور میں جب خلیفہ اول بنے اور اس وقت مرتدوں نے کہا
ہم زکات نہیں دیں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر بہادر شجاع صحابی حالات سے کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے. صدیق اکبر نے فرمایا جس کے حصے میں اونٹ آتا ہو زکات اور اونٹ کو دیتا ہو رسی نہ دیتا ہو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین نے کہا ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہے. یہی رحم دل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اونٹ تو دیتا ہو رسی نہ دیتا ہو تو ابو بکر کی تلوار نیام سے نکل جائے گی. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا پہلو ہے. یہ آقا کی سیرت کا پہلو ہے بدر. یہ آقا کی سیرت کا پہلو ہے سورہ انفال. یہ آقا کی سورت کا پہلو ہے سورہ توبہ. اور تو اور بدر کو بیان کیا جاتا، نبی کے جذبہ جہاد کو بیان کیا. ایک بات یاد رکھو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں ہے. میں نے کہا کہ جہاد کا معنی یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی کافر کا سر قلم کر دیں. جیسے نماز کا معنی یہ نہیں کہ ابھی سے نماز آپ شروع کر دیں. نماز 5 وقت کی فرض ہے تو آپ 5 وقت کی نماز آپ پڑھنے لگے. نماز کا وقت جب آئے گا نماز پڑھیں گے. روزہ فرض ہے، رمضان آئے گا تو روزے رکھیں گے. زکات فرض ہے، زکات کا موسم آئے گا زکات دیں گے. جہاد فرض ہے، جب آئے گا نہ بیوی کی پرواہ کریں گے، نہ اولاد کی پرواہ کریں گے، نہ باپ کی پرواہ کریں گے، نہ حکومت کی نہ سلطنت کی. مانو تو صحیح. جسے نماز کو مانتے ہو، روزے کو مانتے ہو اور کہتے ہو کہ فرض ہے اور وقت پر ہے، مانو یہ بھی فرض ہے اور وقت پر ہے. غزوہ ہند کی بشارت ہے فیکون الدین کلہ للہ ہے. لا یبقى علی ظہر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام. یہ حدیث ہے آقا کی. آقا نے بشارت دی غزوہ ہند کے اندر شریک ہونے والوں کے لیے جنت کی. تو جیسے اللہ صلاۃ اللہ بفاتحۃ الکتاب والی حدیث معتبر ہے تو یہ حدیث بھی معتبر ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس کا انکار کفر ہے. سورہ بقرہ کا انکار کفر ہے. سورہ انفال، سورہ محمد اور کلام پاک کی 425 آیتیں. کلام پاک کے استدلال کا مفسرین کے یہاں 3 طریقے ہیں. 3 طریقے. اللہ کرے کہ بات سمجھ میں آ جائے. ایک ہے نص صریح. نص صریح کا مطلب یہ ڈائریکٹ منہ پر حکم دیا گیا. میں نے آپ سے کہا کہ آپ پانی لے کر آئیں، اس میں کوئی بات ڈاؤٹ فل نہیں. ایک گلاس صاف ستھرا میٹھا پینے کے لائق پانی لے کر آئیں، بالکل نص صریح ہے. اس کو نص صریح کہتے ہیں. اور ایک کہتے ہیں اشارت النص، دلالت النص. دلالت النص کا مطلب یہ کیا زمانہ آ گیا، تمہارا خطیب کا حلق سوکھ رہا ہے اور لوگ ہیں کہ پانی نہیں پلاتے. میں نے پانی پلانے کا حکم نہیں دیا، باتوں باتوں میں تھپڑ مار دیا. اس کو کہتے ہیں دلالت النص، یعنی بات کہی اس سے دلیل ملی. اور تیسری چیز ہے اشارت النص. میں نے کہا ایک مرتبہ ایک اللہ والے آئے تھے، جمعہ کا بیان دے رہے تھے، حلق سوکھ گیا تو ایک صاحب اٹھ کر آئے اور ان کو پانی دیا تو انہوں نے ان کو دعا دی. تو اب اس سے اشارہ نکلا کہ ہمیں بھی یہ خدمت کرنا چاہیے. یہ کلام پاک سے دلیل حاصل کرنے کے 3 طریقے. نص صریح ڈائریکٹ منہ پر حکم، دلالت النص کسی واقعے سے استدلال، اشارت النص کسی بات سے بات سمجھ میں آ رہی ہے. کلام پاک کی 405 آیتیں براہ راست نماز کی طرح، روزے کی طرح، زکات کی طرح، حج کی طرح، عمرے کی طرح، توحید کی طرح براہ راست نص صریح کے طور پر جہاد کی آیتیں. مسلمانوں نے ڈرنا شروع کر لیا. مسلمان میڈیا سے ڈر گئے. تو اب امریکہ نے اس کی تشریح کی کہ جہاد ہوتا کیا ہے. اس نے پوری دنیا کے اندر یہ بات پھیلائی کہ جہادی فسادی ہے. مسلمان بھی لکھنے لگا. اس نے کہا کہ فلاں قوم دہشت گرد، مان لیا مسلمان. فلاں قوم کے مذہبی ادارے مدارس
دہشت گردی کے اڈے مان لیا مسلمان، فلاں قوم مانتی ہے اس جذبے کو اللہ کے گھر میں، کہا کہ یہ جہاد، یہ فساد کے اڈے، دہشت گردی کے اڈے، ان کے میناروں کو ختم کرو، مساجد کے وجود کو ختم کرو۔ ہم نے جب سورہ انفال پڑھنا چھوڑ دیا، سورہ محمد پڑھنا چھوڑ دیا، بدر کو پڑھنا چھوڑ دیا، حنین کو پڑھنا چھوڑ دیا، کتاب الجہاد کو پڑھنا چھوڑ دیا، کتنی سری بات ہے صاحب، آپ کو عجیب لگ رہی ہے؟ یہ اسی وقت نازل ہوئی جب کلام پاک کی اور نماز روزی کی آیتیں آقا پر نازل ہوئی۔ یہ کوئی اب نیا فارمولہ نہیں ہے، لیکن جب ہم نے اس کو بیان کرنا چھوڑ دیا اور امریکہ نے اس کی تشریح کی غلط انداز سے، تو اب اس تشریح کو صحیح کرنے ایک صدی چاہیے۔ اب نہیں کر سکتے، ہم نے جو کام کرنا تھا ہم نے غفلت کی، تو اس غفلت کا ناجائز فائدہ اٹھا کر امریکہ نے کہا جہاد فساد ہے، جہادی فسادی ہے، مدرسے کے اڈے جہادیوں کے مرکز، فسادیوں کے مرکز ہیں، مسجدوں کے اندر ملا کا میم، 4 میموں سے دشمنی کی پیدا کی، ملا کے میم سے، مسجد کے میم سے، مدرسے کے میم سے، ان میموں کی دشمنی مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، صدام کی طرح، یاسر عرفات کی طرح نے پبلسٹی کی اور اس کا شکار مسلمان ہو گیا۔ اگر یہ برا ہوتا، قرآن میں اللہ نے کہا اللہ جہاد کرتا ہے، قتال کرتا ہے، تو اللہ فسادی ہے؟ فرشتوں کے بارے میں کہا یہ قتال کرتے ہیں، فرشتے معصوم ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ پیغمبروں کے بارے میں کہا وَقَتَلَ دَاؤُدُ جَالُوتَ، حضرت داؤد نے جالوت کا قتل کیا، تو فسادی ہے۔ آقا کے بارے میں کہا اذن للذین یقاتلون فی سبیل اللہ، آپ کو قتال کی اجازت دی گئی، تو آقا کیا کرو گے آپ؟ کہاں بچ کر بھاگو گے؟ کون اس امریکہ کی زبان پر لگام لگائے گا، جھوٹے مفسر کی زبان پر لگام لگائے گا؟ کس نے اس کو حق دیا جہاد کی تفسیر کرنے کا؟ کس نے اس کو حق دیا بدر کی تفسیر کرنے کا؟ کس نے اس کو حق دیا کتاب المغازی کی؟ ہم نے دیا۔ ہم اگر اپنے عنوانوں میں لائے ہوتے، نبی کا چہرہ روشن، تو کیا تیرا باپ بھی مانے گا؟ کافر مانے گا، یہ زمین مانے گی، یہ آسمان مانے گا۔ یہ کیسے کیسے لوگوں کو سلا دیا تو نبی کے پسینے کے اندر عطر کی خوشبو، عنبر کی مشک کی خوشبو، نبی کا استنجا مبارک پاک طاہر، نبی کا بیت الخلا صاف، اس کو کون اگر بیان کیا ہوتا، اگر لوگوں کے دل و دماغ کے اندر صلاۃ کے معنوں کی طرح، صوم کے معنوں کی طرح، حج کے معنوں کی طرح، عمرے کے معنی کی طرح یہ بھی معنی بتائے ہوتے، تو آج اس کے باپ کی ہمت ہوتی کہ وہ جہاد کو فساد کہتا، جہادی کو فسادی کہتا۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ نبی کی سیرت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا وَذِرْوَةُ سِنَامِهِ الْجِهَادُ، ڈرو نہیں، موت مقدر ہے، قید میں جانا مقدر ہے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں قید سے نہیں روک سکتی، فتنہ مقدر ہے۔ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کے بغیر کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی۔ یوسف علیہ السلام نے جرم کیا تھا، جیل گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام نے خطا کی تھی، جو یوسف علیہ السلام کی جدائی کے صدمے کو آپ نے برداشت کیا۔ کائنات کے سردار امام الانبیاء سید الانبیاء اور سید العلم سید الجن ساقی کوثر شافی نیسر شیر ابی طالب کے اندر 30 سال تک مقید رہے۔ ان کی زندگی سے تو ہماری زندگی قیمتی نہیں ہے، مقدر ہے تو جائیں گے۔ ڈر کس بات کا؟
کیا جیل مسلمانوں سے خالی ہے؟ کیا لاکب مسلمانوں کے پٹنے سے آ رہی ہے؟ کیا پولیس کا ڈنڈا، خاکی وردی اور ملٹری کی سختی مسلمانوں سے مستثنا ہے، الگ ہے؟ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اللہ نے لکھا ہے تو ہو کر رہے گا۔ اگر دین کے نام پر نہیں ہوگا تو پھر بیوی جو ہے ڈوری کیس ڈالے گی، اولاد پراپرٹی کا جھگڑا ڈالے گی، پڑوس زمین کے ہتھیانی کا مقدمہ ڈالے گا، گاڑی ٹکرائے گی، اور اقدام قتل دفعہ 305 وہ ڈالے گا کہ جان بوجھ کر اس نے میری 2 ویلر گاڑی کو لا کر ٹھوکا ہے، مجھے مارنا چاہتا تھا، پولیس مارے گی، جیل میں جانا پڑے گا۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، میرا اللہ کہتا ہے کہ وہی چیز آئے گی جو اللہ نے مقدر کیا ہے۔ مسلمان گھبراتا نہیں حالات سے، کیوں گھبراتے ہو؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اللہ کے ولی ڈرتے نہیں۔ ہم نے کیا جرم کیا؟ سورہ محمد پڑھنا جرم ہے؟ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، پڑھو سورہ محمد، جنت کے تذکرے، جہنم کے تذکرے، اور اس بات کا تذکرہ کہ رایت کہ جب ان کے سامنے قتال کا ذکر کیا جاتا ہے تو غشی طاری ہو جاتی ہے۔ سورہ محمد میں تذکرہ پڑھو، مزے آتے ہیں، محبت ہوتی ہے، بیوی کے تذکرے نہیں ہوتے، محبت ہوتی ہے، دولت کے تذکرے نہیں ہوتے، آقا سے محبت ہے، آقا کے جہاد کے تذکرے کرو، آقا کی سیرت کے تذکرے کرو۔ یہ تذکرے کرنا، یہ نام لینا، یہ بار بار آپ کی سیرت، وزیروت سینامی ہی الجہاد، سینام کہتے ہیں اون کے اندر سب سے اونچی چیز کیا ہے؟ اس کے پیٹ پر ایک پہاڑ کی طرح کوہان آتا ہے، ابھرا ہوا حصہ، سب سے ہائٹ میں سب سے اونچا ہے وہ۔ میرے آقا نے فرمایا اس اسلام کے اندر سب سے بلند چیز جہاد ہے۔ اس دنیا سے جانے کے بعد کوئی اس دنیا میں آنا نہیں چاہے گا، یہ ذلیل دنیا، یہ ملعون۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیشاب لگا تھا، اس دنیا میں آئے تھے۔ حضرت حوا کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت ہوئی، اس دنیا میں آئے تھے۔ جنت سے رب ناراض ہوا تو ناراضگی کی جگہ جنت نہیں تھی، یہ دنیا تھی کہ یہاں آ کر انہوں نے ندامت کے آنسو بہائے اور کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ جنت نہیں پڑھ سکتے تھے؟ میرا رب حضرت آدم کو جنت میں معافی کا پروانہ نہیں دے سکتا تھا؟ حضرت حوا کو نہیں دے سکتا تھا؟ جنت ندامت کی جگہ نہیں ہے، جنت رونے کی جگہ نہیں ہے، جنت خوشیوں کی جگہ ہے، جنت موج مستی کی جگہ ہے، جنت اللہ کی رضا کی جگہ ہے۔ یہ دنیا ہے کہ یہاں رونے کی جگہ، ندامت کی جگہ، معافی کی جگہ، غم کی جگہ۔ اب یہاں سے کوئی جنت میں جائے گا تھوک کر نہیں دیکھے گا دنیا کو، جھوپڑی سے کوئی اپارٹمنٹ میں جائے گا تاج محل میں، پھر جھوپڑی میں آنا جائے گا فلم میں؟ ٹاٹ کے کپڑوں سے کوئی شاہانہ لباس میں جائے گا تو شاہانہ لباس سے پھر کوئی ٹاٹ کے کپڑوں میں آنا چاہے گا؟ کوئی بادشاہوں کے دسترخوان میں جا کر پھر سوکھی روٹی اور پیاز اور نمک کی ڈلی کو یاد کرے گا؟ کوئی کفرستان سے حرم پاک میں جا کر کفرستان کو یاد کرے گا؟ کوئی یہود و نصارہ کی بستی سے میرے محبوب کے دیار میں جا کر، ریاض الجنہ میں جا کر، گنبد خضرا کے پاس نبی کے روضے کی جالی کے سامنے اپنے ملک کو یاد کرے گا؟ تو ہے، لعنت ہے۔ اونچائی پر جا کر نیچائی کو یاد کر۔ میرے آقا فرماتے ہیں ثم اختل ثم احیا ثم اختل ثم احیا ثم اختل ثم احیا، مجھے اللہ شہید کر دے۔ اور شہید کہاں جاتا ہے؟ جنت میں۔ پھر فرماتے ہیں پھر مجھے دنیا چاہیے، اس لیے کہ جہاد دنیا میں ہوتا ہے، شہادت دنیا میں ہوتی ہے۔ میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں جام شہادت نوش کرنے کے لیے۔ میں وہ لذت ہے، وہ مزہ ہے، وہ راحت ہے، تم نہیں سمجھ سکتے۔ نابالغ LKG UKG پڑھنے والے کے سامنے جا کر لیلا کی کیفیت بیان کرو،
اسے کیا سمجھ؟ اسے کہو کہ کیڈبریز کیا ہوتا ہے، اسے کہو لالی پپ کیا ہوتا ہے۔ مسلمانوں، لالی پپ کے زمانے سے نکلو، تم نکلو، میں نکال کر رہوں گا، میں تمہارے قبروں تک پیچھا کروں گا، مجھے انجام کی پرواہ نہیں۔ نکلو لالی پپ کے زمانے سے، میٹھے لڈو کے زمانے سے نکلو، یہ تباہ کر کے رہیں گے، تمہیں برباد کر کے رہیں گے، یہ جھوٹے فتوے دے کر، جھوٹے بیان دے کر یہ گمراہ کر رہے ہیں، وقت کو پاس کر رہے ہیں۔ میرے نبی شہادت کو 3 مرتبہ مانگا، کہا کہ جنت میں جا کر میں دنیا میں آنا چاہتا ہوں، اسی لیے آنا چاہتا ہوں کہ شہادت اسی دنیا میں ہے۔ نبی نے 3 مرتبہ جسے مانگا ہو وہ چیز گندی ہے۔ تم تو یہ دیکھتے ہو کہ بم پھٹا، جسم کے طرف سے اڑ گئے، نہ صاف، نہ حدیث میں آتا ہے شہادت کی موت میں چونٹی کی کاٹ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی۔ تم یہ چاہتے ہو کہ بگ پان لے کر کرسچن سسٹر تمہارے پاخانے کی جگہ پر کھڑی ہوئی ہے، ہندو ڈاکٹر سرانے کھوپڑی کے ٹاکے کھول رہا ہے، دائیں باؤں، دائیں اور بائیں، لیفٹ اور رائٹ، ہندو سسٹر گلوکوز چڑھا رہی ہے، اور ایک ہندو ڈاکٹر ایکس رے رپورٹ دکھا رہا ہے، چیختے چلاتے ان ہندوؤں کے درمیان دم نکل جائے۔ یہ موت اچھی ہے یا وہ موت اچھی ہے جس کا انتظار حضرت بلال اور حضرت عثمان کر رہے ہیں؟ کون تمہیں لالی پپ دیا؟ کون تمہیں آئس کریم دے کر بہلا رہا ہے؟ میرے نبی مسجد نبوی کو چھوڑ کر بدر میں کیوں گئے؟ مسجد نبوی کے اندر رحمتیں زیادہ تھی یا بدر کی سرزمین کے اندر رحمتیں زیادہ ہیں؟ میرے نبی ریاض الجنہ کو چھوڑ کر احد کے پہاڑ کے پاس کیوں گئے؟ حدیث کی کتابوں میں احد کے پہاڑ کی فضیلت زیادہ ہے، یہ ریاض الجنہ کی فضیلت زیادہ ہے۔ مسلمانوں ڈرو نہیں، آ جاؤ، مانو، فریضے کو تسلیم کرو، آیتوں کو تسلیم کرو۔ جب قرآن کی بات آتی ہے تو کہتے ہو کہ قرآن کی سورت کا منکر کافر، قرآن کی آیت کا منکر کافر، قرآن کے حرف کا منکر کافر، قرآن کے زبر زیر کے منکر کافر۔ 405 آیتوں کا انکار کر کر تم اپنی بیوی سے حلال کے بچے پیدا کر سکو گے؟ اللہ کے لیے بتاؤ غلط ہو تو میں اگلی جمعہ ہاتھ جوڑ کر تمہارے جوتے سر پر رکھ کر معافی مانگوں گا۔ میں دکھاؤں گا جمعہ کی نماز کے بعد کلام پاک کی 405 آیتیں۔ جب بات مدرسے کی آتی ہے، جب بات قرآن کی آتی ہے تو کہتے ہو کہ قرآن کی ایک آیت کا انکار کرنا کافر، قرآن کے ایک حرف کا، قرآن کے ایک زبر کا، ایک زیر کا انکار کرنا کافر۔ ان 405 آیتوں کو نہ ماننے والے کا انجام کیا ہے؟ کتاب المغازی کا انکار کرنے والا، کتاب الجہاد کا انکار کرنے والا، نبی کے غزوات کا انکار کرنے والا مومن کیسے ہو سکتا ہے؟ بہت میٹھی زندگی ہے، بہت، یہ تو کہتا ہے قرآن وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ تم ان کو مردہ بھی نہ کہو، یہ بے ادبی گستاخی ہے۔ حضرت حمزہ کو مردہ نہ کہو، حضرت حسن کو مردہ نہ کہو، حسین کو مردہ نہ کہو، حضرت ابو عمر فاروق کو مردہ نہ کہو، عثمان کو مردہ نہ کہو۔ قرآن کی آیت ہے صاحب یہ، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ، کتنے مزے ہیں۔ میں بتاؤں آپ کو، ہم نے شہید کے مزار کی جنت کے مزے کو آنکھوں سے دیکھا ہے، اس دنیا کی تم نہیں سمجھ سکتے، تمہیں بکواس لگے گی یہ بات، افسانوں کے عادی ہو چکے ہو، ڈراموں کے عادی ہو چکے ہو، تمہارے کان، تمہاری آنکھ، تمہاری زبان آج فلم کے ذائقے سے بدحواس ہو چکے ہیں، تمہیں نہیں سمجھ میں آتا کہ جہاد کیا ہے، شہادت کیا ہے۔ امریکہ کی لینگویج، برطانیہ کی زبان اور میڈیا کی کہی ہوئی باتوں پر تم کہتے ہو آمنا صدقنا۔ ابھی پچھلے ہفتے کولہاپور میں گیا تھا، مہاراشٹر، میں ان چیزوں کو بیان نہیں کرتا۔ 2-3 جمعہ پہلے میسج جب آیا تھا تو ہم نے کہا کہ گجرات کے واقعے کو بیان کریں گے، لیکن
ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہمیں صدمہ ہوتا ہے کہ ایک بڑی قربانیوں کے بعد کچھ احباب آتے ہیں تو ہم اپنی نجی زندگی کے کوئی معاملے کو بیان، حالانکہ وہ نجی نہیں ہوتی، اس میں بھی اخلاق کا اور درس اسلام کا پھر بھی طبیعت نہیں مانتی، چندے کے اعلان کو طبیعت نہیں مانتی کہ اتنے وقت میں کتنی روایتیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ اس خطیبوں کو دیکھو، ان کا خطبہ یہی ہوتا ہے۔ میں شیواجی نگر بس میں چڑھا، میں کیا بولوں، جینس پینٹ ایسی تھی، ٹی شرٹ ایسا تھا، باہر ہے مسلمان۔ انہیں شیواجی نگر سے فورس بلاک آتے آتے جمعہ کا عنوان ختم ہو گیا۔ اللہ کی یہاں جواب دینا ہے، جواب دینا ہے۔ جوک مارنا ہمیں بھی آتا ہے، ہنسانا ہمیں بھی آتا ہے، رلانے کا ناٹک ہمیں بھی آتا ہے۔ یا آپ کا وقت امانت ہے، ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے۔ کلیجہ کانپتا ہے، دل مائل نہیں ہوتا، طبیعت نہیں کرتی کہ ہم کسی اپنے نجی سفر کو بیان کریں، حالانکہ اس میں اخلاقی پہلو تھا۔ جانتے بوجھتے ہم نے اس کو درگزر کر دیا۔ اوداپور کا واقعہ 130 کلومیٹر کے فاصلے پر گھاٹ سیکشن کی طرح ہے، رتنا گری ایک علاقہ ہے۔ ہمیں ہمارے میزبان نے بتایا 5 صحابہ کرام کی مزار مبارک ہیں وہاں۔ میں نے کہا کہ ہمارے سفر کی کامیابی یہ ہے کہ ہم ان مزارات مقدسہ کے قدموں پر جا کر کچھ اللہ سے مانگ لیں، رب کریم نہ سجدہ اس لائق نہ روزہ اس لائق، بس یہ مزارات کی برکتیں ہیں، ان کے صدقے میں بیڑا حل کر دیں۔ یہ جنتی محل ہیں، ہم نے دیکھا ہے، ہم دکھائیں گے آپ کو، ہم نے دیکھا ہے، پڑھا نہیں، سنا نہیں، ہم نے دیکھا ہے۔ اور وہ گھاٹ کا جو سفر ہوتا ہے لمبا ہوتا ہے، پروگرام میں واپس آنا تو طے یہ ہوا کہ رات کو سفر کیا جائے، تقریباً 1:30 پونے 2 بجے منزل میں پہنچے۔ فجر ایک مدرسہ تھا، گئے۔ اب محتمین کب چھوڑتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہمارے قوم کا مزاج یہ ہے کہ نائی کو دیکھ کر حجامت یاد آ جاتی ہے، عامل کو دیکھ کر تعویذ پلیتا یاد آ جاتا ہے، خطیب اور مقرر کو دیکھ کر بیان یاد آ جاتا ہے۔ اب مدرسے والوں نے کہا بچوں کو نصیحت کیجیے، پکڑے گئے تھے، نہ سفر کی تھکان نہ سفر کی مصروفیات کا خیال۔ گجرات کے 2 دنوں میں 7 پروگرام، مشین بھی نہیں چل پائے گی، امریکہ روبوٹ بنائے وہ بھی نہیں کر پائے گا۔ یہ آپ کی دعا تھی، بزرگوں کے جوتوں کا صدقہ تھا۔ بہرحال استعمال کرتی ہے قوم، اللہ کرے ہدایت کے فیصلے ہو جائے۔ بیان ہوا اور اس کے بعد وہ قبرستان جانا ہوا رتنا گری کے، جہاں پر 5 صحابہ کرام موجود تھے۔ حضرت مولانا صدیق صاحب باندوی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے جب، تو ہمارے اکابرین جب کبھی اس علاقے میں آتے ہیں، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے مزار مبارک پر ضرور جاتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں۔ ان مزاروں سے وہ فیض پہنچ رہا ہے، امت کو یاد رکھیے کہ ہم جیسے لاکھوں مقرر زندوں سے وہ فیض نہیں پہنچتا قوم و ملت کو۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ جب ایک مرتبہ اکابرین کے قبرستان گئے تو اشارہ کر کر فرمایا تم ان کو مرے ہوئے کہتے ہو، یہ اپنے قبروں سے وہ فیض امت کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں الیاس ملت کو فیض نہیں پہنچا سکتے۔ کہتے ہیں کہ جب رتنا گری میں فساد ہوا اور غیروں نے حملہ کیا اور رتنا گری کے بارڈر پر وہ آئے کافر، مسلمان نہتے تھے، کب یہ ہوتے ہیں باہتیار، یہ تو سیونگ گریڈ رکھنے سے ڈرتا ہے۔ نبی امت کو نہ باغ دے کر گئے، نہ دولت دے کر گئے، نہ بنگلہ دے کر گئے، نبی تلوار دے کر گئے۔ سکھوں نے اس کو اپنا لیا، پارلیمنٹ میں جا کر قسم کھاتے ہیں تو کرپان اور تلوار کے ساتھ جاتے ہیں، گاڑی چلاتے ہیں ہیلمٹ کے بغیر، دوپٹے کے ساتھ گاڑی چلاتے ہیں۔ اور آج ہمارا دوپٹہ ممبر و محراب میں نظر نہیں آتا، ہم نے نبی کی اس سنت کو فراموش کر دیا۔
حملہ ہوا کافروں کی طرف سے، تو آئے لوگ اور رتناگری کے بارڈر سے واپس ہو گئے، کہنے لگے اس قبرستان سے ایک دستہ اٹھا، ایک قافلہ اٹھا، اور وہ گھوڑ سوار تھا، ہاتھوں میں تلواریں تھی، لگ رہا تھا ایک قدم ہم آگے بڑھائیں گے ہمیں تہس نہس کر دیں گے۔ یہ قبروں میں رہ کر امت کو فیض پہنچا رہے ہیں۔ مولانا صدیق صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کشف کیا تو کہا یقیناً 5 صحابہ کی مزاریں ہیں، لیکن تعین نہیں ہے یہ مزار ہے یہ مزار ہے، یہ اللہ کی طرف سے امت پر رحم کا معاملہ ہوا کہ امت گدے شاہ کو، گھوڑے شاہ کو، کتے شاہ کو جب نہیں بخش رہی ہے تو صحابہ کرام کو بخشتی، وہ تو بہت بڑا قبہ بناتی اور عرف کرتی اور قوالی کرتی۔ یہ اللہ کا کرم کہ ایک جماعت گئی تبلیغی، رات بھر روتی رہی، اے اللہ ہمیں صحابہ کرام کے مزارات کا تعین کر دے، ہمیں بتا دے، ہمیں دیدار کرا دے۔ کہتے ہیں کہ ان مزارات پر جو خادم تھا جن، وہ آیا اور امیر صاحب کو کہا کہ چلیے، اور وہ گئے قبرستان کے 5 مزاروں کے اوپر، جبکہ وہ کھجور کا سیزن نہیں تھا، مدینہ طیبہ کے تازہ کھجور رکھے ہوئے تھے، نشانی تھی کہ یہ حضرات صحابہ کے مزارات مقدسہ ہیں۔ کھایا اور آ کر جو لیٹے تو پھر اللہ نے ذہن سے بات نکال دی۔ اتنا سکون، میرے اللہ کی قسم میں کیا کہوں، اتنی راحت یہ پانے والے پاتے ہیں، یہ محسوس کرنے والے محسوس کرتے ہیں۔ ارے یہ تو صحابہ ہے۔ تارا منڈل کے مسجد کے پاس جو قبرستان ہے وہاں ایک مزار آج بھی الگ رکھی ہوئی ہے۔ 1975-76 کے زمانے میں جب حفظ کر رہے تھے ہم، میکری صاحب اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا نصیب فرمائے، مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ کے میزبانوں میں سے، اکابرین کے خدام میں سے، حضرت ہی کے ہاتھوں مدرسے کے خیر و برکت کی دعا کی گئی۔ تو میکری صاحب ناظم سے مزاج یہ تھا، بچے صبح شام بیٹھے رہتے ہیں، کہیں واکنگ کو نہیں جاتے، کہیں چلتے نہیں پھرتے نہیں، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ قبرستان کے اندر گھاس کی صفائی اور خود رو پودے جو خود اگ جاتے ہیں ان کی صفائی کے لیے وہ طلبا کو چھوڑتے تھے، میں بھی اس میں تھا۔ ایک سبل کی آج جو مزار ہے اس پر وہ سبل لگ گئی۔ اب بچوں میں مزاج میں شرارت ہوتی ہے کہ جھانک کر دیکھے اندر کیا ہوتا ہے۔ میں اور ساتھی جو جھانک کر دیکھے، بخدا قسم پورا صحیح سالم حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا زمانہ، 200 سال کے آس پاس کا زمانہ، 200 سال کا عرصہ گزر گیا، اپنی آنکھوں سے ہم نے شہید کی مزار کو دیکھا۔ پورے تارا منڈل میں ہر مکان دوسرے مکان سے پوچھ رہا تھا کہ تم نے کون سے اونٹ کو جلایا، کون سے عطر کو استعمال۔ واللہ بخدا 200 سال بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید کی قبر مبارک کے، مجاہد کی قبر مبارک میں، آپ کے فوجی کی قبر مبارک میں یہ منظر ہو، بدرین کے قبروں کا کیا عالم ہوگا، حضرت حمزہ کے قبر کا کیا عالم ہوگا۔ وہ 5 صحابہ ہندوستان جو آئے رتناگری، کوئی بیپار کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے، کاروبار کے لیے تو نہیں آئے ہوں گے، مسجد نبوی کو چھوڑا ہوگا، ریاض الجنہ کو چھوڑا ہوگا، مدینے کی فضاؤں کو چھوڑا ہوگا، جنت البقیع کو چھوڑا ہوگا۔ کچھ تو بات تھی جو جنت البقیع سے زیادہ قیمتی تھی، کچھ تو بات تھی جو ریاض الجنہ سے زیادہ قیمتی تھی، کچھ تو بات تھی نبی کی صحبت سے زیادہ قیمتی تھی۔ وہ کیا بات ہے کہ جو نبی کی صحبت سے زیادہ قیمتی، وہ کیا بات ہے مدینے کی فضاؤں سے زیادہ قیمتی، وہ کیا بات ہے نبی کی اقتدا سے زیادہ قیمتی، وہ کیا بات ہے ریاض الجنہ سے زیادہ قیمتی، وہ بات ہے وذروۃ سنامہ الجہاد، کہ اسلام کی جو کوہان ہے وہ جہاد ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے آئے تھے۔ اب یاروں نے اس پر ڈاکہ ڈالا، کوئی مدرسہ پڑھا رہا ہے، کہا جہاد، میں امامت کر رہا ہوں جہاد، بیان دے رہا ہوں جہاد، دکان چلا رہا ہے جہاد، وہ کرکٹ کھیل رہا ہے جہاد، ڈاکہ ڈالا لفظ جہاد پر۔ یہ خیانت ہے۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، میں اب ایک دکان کھولوں اور کہوں کہ اے سی کم قیمت پر فروخت ہو رہا، ایئر کنڈیشن،
धड़ाधड़ लोग कतार लगाए, शटर उठाया, मैंने कहा ये पंखा ले लो खटारा, लोग जूता मारेंगे नहीं मारेंगे? हजरत एसी की बात कर कर पंखा दे रहे। इमामत और खिताबत, दावत और तबलीग, खानका, मदरसा, अलग अलग इस्तिलाह है, जिहाद अलग इस्तिलाह है। जो काम कर रहा है वो काम कहो। मैं इमामत कर रहा हूं, इमाम हूं, मैं खुतबा दे रहा हूं, खतीब हूं, तुम मदरसा पढ़ा रहे हो, मुदर्रिस हो, तुम जमात में जा रहे हो, दाई हो। जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल करना हराम है। डाका डाला। एक बहुत बड़े चोटी के दाई कहने लगे, हजरत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अपनी बीवी से मुलाकात किए, अल्लाह के रास्ते में निकलने का तकाजा आया, वो निकल गए, गुस्ल को जरूरी नहीं समझा, यानी बात ऐसी पेश कर रहे थे गोया के अब वो जो काम कर रहे हैं वो जिहाद फी सबीलिल्लाह है। ये डाका है, डाका चोरी है, बदमाशी है। बेहतर है रिजर्व बैंक लूट लो, बेहतर है एटीएम लूट लो। किताबुल मगाजी पर डाका ना डालो, किताबुल जिहाद पर डाका ना डालो। काटन है तो काटन, रेशम है तो रेशम, सूत है तो सूत, लेडीज है तो लेडीज कपड़ा, जेंट्स है तो जेंट्स, नाम मत बदलो। दावत अलग है, तबलीग अलग है, इस्लाह अलग है, इमामत अलग है, खिताबत अलग है, खानखा अलग है, तदरीस अलग है, तालीम अलग है, सबके नाम अलग हैं। जिहाद को लाकर इसमें मत उलझाओ। एक तो करते नहीं और दूसरा धोखा देते हो। डॉक्टरी अलग है और चप्पल सीना अलग है। चप्पल सीने वाला तंबार अपने आप को सर्जन कहने लगे कि वो भीगा चमड़ा सीता है, मैं सूखा चमड़ा देता हूं। ये खियानत, इससे बड़ी खियानत कोई दीन का काम कर कर जिहाद के फजाइल को इसके ऊपर थोपना, ये नबी की सीरत के साथ गद्दारी है, नबी की सीरत के साथ बगावत है। आएगा तब करेंगे, डर क्यों रहे हो? हिजड़े क्यों बनते हो ना मर्दे? जब आएगा तब करेंगे। जब अमीरुल मोमिनीन कहेंगे, बड़े कहेंगे, दारुल कहेगा, मज़ाहिर कहेगा, नदवा, तब कहें। मानने में क्या गुनाह है? जिब्राइल को देखा, मानते नहीं मानते जिब्राइल को? जन्नत को देखा, मानते नहीं मानते? नबी की सीरत के इस पहलू को मानने में बड़े मजे हैं, हर मुसीबत का इलाज इस उन्वान में है, हर बीमारी का इलाज इस उन्वान में है। वज़िरवत इस्लामी ही अल जिहाद। आका ने फरमाया, ऊंट में जैसा कोहान आता है, ऐसे इस्लाम के अमाल में और इस्लाम की चीजों में ये सबसे ऊंची चीज है। इसमें बड़े मजे। मैंने आपको बताया था, गुज़िश्ता जुमा हमने एक बात कही, इसीलिए हम कहते हैं एक बुजुर्ग साहिब हिदाया, मां के उनका एक शागिर्द के यहां गए वो, तो उनसे मिलने के लिए ताखीर की उनके शागिर्द ने। पूछा कहा कि वालिदा की मौता हो गई, उसकी तकसीम में तजहीज में लग गया। साहिब हिदाया आलिम साहब ने फरमाया, तुमने मां की खिदमत की, तुम्हें दुनिया मिलेगी, और उस्ताद और पीर मुर्शिद के आने में ताखीर की, तुम्हें आखिरत का हिस्सा कम हो गया। दुनिया इधर की उधर हो जाए। हम कहते हैं कि आप जुमा में कभी मिस ना करें, जहां आपका जायका हो, आपका टेस्ट हो, आपका सॉफ्टवेयर टैली होता हो, हरगिज इधर की उधर हो जाए। इसीलिए तो जो लोग फिल्टर होना था हो गए। जो लोग ये समझ रहे थे कि हम जाने से नूरानी मस्जिद की बहार आती है, खुदा ने उनको निकाल दिया कि तुम्हारे से बहार नहीं, खुदा तुम्हारा मोहताज नहीं। नबी के तस्कीरे औलिया की सीरत तुम्हारी, जो ये समझ रहे थे हमने एहसान किया मौलवी पर, 9 बिलाक पर, खुदा ने धक्के देकर निकाल दिए। आज इसकी परछाई उनको नसीब नहीं। तो मानो मेरी बात को। एक साहब हमेशा पाबंदी से आते हैं, नुकसान देखिए क्या होता है। किसी मामले में वो अपने वतन चले गए और
ہم نے گزشتہ جمعہ نماز میں دل کیسے لگے یہ بات ہم نے بیان کی، تو کہنے لگے آپ کے پیر و مرشد کا فون آیا تھا کیا؟ تصوف کی بات آپ نے شروع کر دی، خانخواہ کی بات آپ پچھلا جمعہ انہوں نے سنا نہیں تھا، اب نئے انداز سے جب انہوں نے اس کو سنا تو اس کو خانخواہ سے حضرت پیر و مرشد مولانا ذوالفقار صاحب سے اس کو جوڑ دیا، جبکہ یہ عین جہاد کا حصہ تھا۔ نماز میں دل اس لیے نہیں لگتا ہے کہ ہم نے اس دل کو دنیا سے باندھ دیا، اس دل کو ہم نے بیوی سے باندھ دیا۔ مجاہد فی سبیل اللہ، حضرت حنظلہ کے بیوی کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا تھا، حضرت حنظلہ کی صحبت کا غسل نہیں اترا تھا کہ آپ اللہ کے راستے میں مجاہد فی سبیل اللہ بن کر نکل گئے۔ یہ اگر نماز پڑھیں گے تو کیا بیوی میں خیال جائے گا؟ مجاہد کی نماز قیمتی، شہید کا روزہ قیمتی، اس لیے کہ سب کچھ وہ پہلے ہی سے چھوڑے ہوئے، وہ موت مانگتا ہے، وہ شہادت مانگتا ہے، وہ حضرت عثمان غنی کے دسترخوان میں افطار کرنا چاہتا ہے، وہ جنت کے حوروں سے نکاح کا متمنی ہے۔ یہ حیض چھننے والی اور نفاس چھننے والی یہ جہاد کا حصہ تھا، اب اس کو انہوں نے خانخواہ سے جوڑ دیا، کہا کہ یہ تصوف کی باتیں، یہ خانخواہ پورا دل و دماغ لگا کر پچھلے جمعوں سے رب کے ساتھ اگر بات سنی جائے تو آدمی نتیجے پر پہنچ سکتا ہے۔ ایک جمعہ وہاں منہ مارا، ایک جمعہ وہاں منہ مارا، اور پھر آگے تو بات نہیں سمجھ میں آتی۔ یعنی یہ وہ صاحب ہے جو بیان کے مزاج اور خطیب کے مزاج کو جاننے والے، ان سے اتنی بڑی خطا ہوئی کہ ساری زندگی اس کا سجدے سو نہیں ہو سکتا، تو عام آدمی کیا کرے گا؟ ہم نے کچھ اس کا جمعہ کہا تھا، جھوپڑیوں میں رہ کر، کچے پکے مکانوں میں رہ کر، غربت میں رہ کر، افلاس میں رہ کر آپ جنت کے مزے لے سکتے ہیں، آپ بڑے بڑے اپارٹمنٹ کے مزے لے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ یہ نسخہ قرآن و حدیث کا نسخہ ہے، وہ نسخہ یہ ہے جیسے 2 اور 2 ملے تو کتنے ہوتے ہیں؟ 4، 2 اور 1 ملے 3، 2 میں سے 1 نکلے 1۔ جیسے یہ یقینی ہے کیلکولیشن، یہ یقینی ہے کہ عربی کا ایک محاورہ ہے، کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے۔ جو آدمی اپارٹمنٹ بنایا ہے، بنگلہ بنایا ہے، ہمارے لیے پہلی مرتبہ اس کا دیکھنا ہوا، لیکن جب وہ 40 دن رہا، 1 مہینہ رہا، 1 سال رہا، میں 100 مرتبہ رب کائنات کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہماری جھوپڑی ہمارے لیے جو مقام رکھتی ہے وہ بنگلہ اس کے لیے وہی مقام رکھتا ہے، اس لیے کہ وہ بنگلہ ہمارے لیے جدید ہے، اور کلو جدید لذیذ، ہر جدید لذیذ ہوتا ہے۔ نبا کپڑا پہنو کیسا کرتے، یہ ہڈیوں کے اوپر چمڑا مضبوط نہ ہوتا، یہ سینے کی ہڈیاں پھاڑ کر باہر آ جاتی، لیکن جب پیمن لگا عاجزی آ گئی، انکساری آ گئی۔ ہر انسان کی یہی، شاہ جہاں کو اللہ اگر پیدا کرے، یہ قسم لے لو میرے سے کہ شاہ جہاں تاج محل کا رخ نہیں کرے گا، اس لیے کہ وہ کہے گئے تو پرانی چیزیں تھا، اور وزٹر ٹکٹ دے کر ہاں تاج محل، ادھر سے یہ اینگل سے وہ اینگل سے فوٹو لیا، اوپر سے لیا، نیچے سے لیا۔ اچھا صاحب، یہاں بیٹھے ہوئے کتنے لوگ لال باغ کبن پارک گئے؟ پوری دنیا آتی ہے لال باغ دیکھنے، پوری دنیا کبن پارک دیکھنے آتی ہے، میوزیم دیکھ، برف تو ہو گئے، نہ ہماری آل اولاد، نہ ہماری نسلیں، نہ ہمارے قدر نے، اس لیے کہ ہماری چیزیں، یہ دستور ہے اللہ کا۔ یہ دنیا دھوکے کی گھر ہے، خامخواہ دھوکے میں نہ آؤ۔ جھوپڑی جو مقام ہمارے لیے رکھتی ہے، سائیکل ہمارے لیے جو درجہ رکھتی ہے، اس کے لیے 1.25 کروڑ کی کار وہی مقام رکھتی ہے۔ اس لیے ہم اپنے مکان سے جب جاتے ہیں دوسرے یہاں مہمان بن کر، عالیشان مکانوں میں لوگ رکواتے، ہائی ٹیک مکان میں رکواتے، لیکن جب اس مکان میں کچھ مدت ہم رہ جاتے ہیں،
وہ مکان ہمیں پرانا دکھا، اس کی کوئی عظمت نہیں رہتی. شروع میں کیا نالی ہے صاحب، کیا اے سی ہے، کیا اس کی قالین ہے. سفر میں جاتے مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ، ٹور اینڈ ٹریول والے 5 اسٹار 7 اسٹار ہوٹلوں کے کمرے میں، وہ کتنے دنوں تک وہ کمرے ویسے لگتے ہیں، 1 وقت 2 وقت 3 وقت. اس کے بعد اس کا وہی مقام جو سلم ایرے میں رہنے والے جھوپڑی کے لیے کا مکین کے لیے وہ مقام. تو پیدا کرنے والے نے پہلے ہی کہہ دیا کہ دنیا دار الغرور، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. تو پھر کیوں ایسی چیز طلب کرتے ہو جس چیز کے اندر لذت نہیں ہے؟ لذت نبی کے طریقے میں ہے، لذت نبی کی سنتوں میں ہے، راحت آقا کے گھرانے میں. یہ جھوپڑی میں بھی آ جائے تو جنت بن جائے، اور آقا کا طریقہ محلوں سے نکل جائے تو وہ جہنم بن جائے. یہ ہے فارمولا، اور یہ میں اس میں دیر نہیں کرتا. اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے جہاد کے فضائل آئے، جہاد کی خوبیاں آئی. اب تو کوئی بدر کا معرکہ نہیں ہے صاحب، ملا عمر تو ہندوستان نہیں آئے، اسامہ نہیں آئے، نہ تو ہمارے ان سے کلیکشن ہے روابط کہ کیا کیا جائے. جہاد کے فضائل، بیوی بھی زندہ ہو، جہاد کے فضائل، اولاد بھی یتیم نہ ہو. عمر ابن جموع 90 سال کی عمر میں میدان جنگ میں جانے لگے. بچے کہنے لگے ابو بہت میدان دیکھ لیے، اللہ کے لیے گھر میں بیٹھیے، گھر بیٹھنے کا وقت ہے. بیٹے جا تو اپنا راستہ دیکھ، میں اپنا راستہ دیکھتا ہوں. جام شہادت وہ مقام ہے، باپ بیٹے کو نہیں قربانی دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا. 90 سال کی عمر میں لڑکتے پڑکتے لنگڑے میدان جہاد میں جا کر جام شہادت کو نوش کیا ہے. بہت مزے کی بات ہے صاحب، دیکھا ہے ہم نے قسم کو کئی سالم دیکھا. صحابہ کرام کی مزار پر گئے ہم لوگ، طبیعت اتنا مچل رہی تھی، جی چاہ رہا تھا کوئی جرم نہیں کر لوں، کوئی خطا کر لوں، کوئی گناہ کر لوں. ایک سبل لاؤ، اس مزار کو سخت کر دو، صحابی کا چہرہ دیکھ لو، لپٹ جاؤ، وہ خوشبو سونگھ لو، دنیا قتل کر دے، سیڑھی پر لٹکا دے. آپ نہیں جانتے شہادت کے مزے کو، نہیں جانتے شہادت کی لذت کو. اگر یہ بری ہوتی نبی 3 مرتبہ نہیں مانگتے. اگر یہ بری ہوتی حضرت حمزہ پر خدا کی رحمت نازل نہیں ہوتی. اب یہ ہے کہ سوال، میں ملا، آپ تاجر، میرے بچے، آپ کے بچے، آپ کی بیوی، ہماری بیوی، ہمارے ماں باپ، آپ کے ماں باپ، آل اولاد، اور جہاد پر 405 آیتیں. اور حدیث کی کتابوں میں کتاب المغازی، کتاب الجہاد، کہتے ہیں کہ ڈھونڈنے والے کو سب کچھ مل جاتا ہے. ہم آپ کو اگلی جمعہ، ہم تو نہیں چاہتے تھے کہ ایک جمعہ تک بھی آپ محروم رہیں جہاد کے فضائل سے، لیکن ہم باندھے رکھنے کے لیے چلو اگلی جمعہ ہم آپ کو بتائیں گے، گھر بیٹھے آپ مجاہد فی سبیل اللہ کا درجہ پائیں. اور ہم جو بات کہتے ٹھوک بجا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں، بدر نہیں گئے جا بھی نہیں سکتے، آپ احد نہیں گئے جا نہیں سکتے، تبوک نہیں گئے جا نہیں سکتے. بیوی بھی صحیح سالم، اس کا سہاگ، یہ بچوں کے سر پر باپ کی شفقت کا، ماں کی رحمت کا سایہ، اور مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر. مر گئے انشاءاللہ، اللہ اگر چاہے تو شہادت کا اجر. کیا ہے نسخہ، قیمتی نسخہ. اب تک پوری زندگی آپ نے نئی بلاک میں لگائی ہو، اور یہ نسخہ اگر آپ کو مل جائے، عمل ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ نئی بلاک اور نورانی مسجد میں زندگی لگانا آپ کا کامیاب ہو گیا، وہ جو ہے آپ کی کامیابی آپ کو مل جائے گی. اللہ کرے اللہ ہمیں اس وقت تک مہلت دے جب تک کہ نسخہ ہمارے ہاتھ نہ لگ جائے. انشاءاللہ اگلی جمعہ دنیا کا سب سے قیمتی نسخہ گھر بیٹھے مجاہد فی سبیل اللہ بننے کا اللہ ہم لے کر آئیں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.